بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج پاکستان جس تباہی اور بربادی کا شکار ہے، میں مکمل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا حصہ بد نسل اور درباری صحافیوں کا ہے۔ ان کے جرائم بھی ناقابل معافی کی ذیل میں آتے۔ آج صبح میری آنکھ کھلی ایک فون کال سے۔ ایک بہت پڑھے لکھے درد مند دل کے حامل دوست نے فون کیا اور یہ سوال کیا، ذرا آج ضرور دیکھنا کہ جنگ کے صفحات پر سہیل وڑائچ نے کیا گند پھیلایا ہے۔ وہ کہنے لگے، میرے سامنے ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں یا جوتا اتار کر اس کے سر پہ جو بقیہ بال باقی بچے ہیں ان میں ایک بھی نہ میں رہنے دوں۔ میں نے کہا اتنا غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیا ہوا؟ وہ اخلاقی اور روحانی کینسر کا مریض ہے، شکم کا بندہ ہے، اس سے اور کیا توقع کر سکتے ہو آپ اور میں؟ کہتا نہیں، آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ وہ ضرور پڑھیے گا۔ میں نے جنگ اخبار کھولا، کالم کے صفحے پر گیا، عقاب اور شیرنی کے عنوان سے کالم سپرد قلم کیا ہوا تھا۔ مجھے عنوان پڑھتے ہی سمجھ آ گئی کہ عقاب اس نے شہباز شریف کو بنایا ہوگا اور شیرنی بی بی سرجری کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ جب کالم پڑھا تو ذرا غور کیجیے، اس کا پلاٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک عقاب ہے جو شہباز شریف ہے، معاذ اللہ ہے، اور ایک شیرنی ہے، مرجم نواز ہے، اور ایک بوڑھا شیر ہے، نواز شریف ہے، اور یہ ملک ایک جنگل ہے۔ یہ ہے اس کا پلاٹ۔ اب آئیے ذرا چند سطور آپ کے سامنے پیش کروں، کوئی طویل کلام نہیں کروں گا۔ ضمن میں ناظرین کرام، یہ جاننا ضروری ہے کہ صحافت کے پیشے میں گھس بیٹھے تھرڈ کلاس لوگ کیا کیا گل کھلا رہے ہیں۔ غور کیجئے، سہیل وڑائچ نے لکھا کہ پی ٹی آئی ویرانی اور مایوسی کا شکار ہے۔ شجر سوکھے ہوئے ہیں، کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا، بلبلیں اور کوئلیں پرواز کر چکی، نہ چرند نہ پرند، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، روشنی کا کوئی در کھلا نہیں دکھائی دیتا ان کی صفوں میں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک دفعہ اسے باندھ کر بھیجا جائے۔ میں سلمان اکرم راجہ کو کہوں، عمر ایوب کو کہوں کہ ذرا سہیل وڑائچ کو ساتھ لے جائیں اور پی ٹی آئی سے ملاقات کروائیں۔ پی ٹی آئی کون ہے؟ پی ٹی آئی پوری قوم ہے، اور پوری قوم کا مظہر کون ہے؟ عمران خان۔ ذرا عمران خان سے جا کر ملے سہیل وڑائچ، تو پیروں تلے اگر زمین نہ نکل جائے، منہ کھلے کا کھلا نہ رہ جائے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہ رہ جائیں، فرعون کی لاش کی طرح کھڑا کھڑا یہ خنوط زدہ نہ ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ جس جرت، جس استقامت کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے، اور جو شعلے اس کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، اور جو خوبصورت مسکراہٹ، ظالمانہ مضبوط مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی رہتی ہے، اور اب اس کا وجود دکھائی نہیں دیتا، ایسے لگتا ہے کہ سٹیل کا شخص ہے جو موو کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر سمجھ آ جائے گی کہ مایوسی ہے یا امید۔ اور یہ جو کہا ہے اس نے کہ پی ٹی آئی کی صفوں کے اندر، قیادت کے اندر، ووٹرز کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کہیں روشنی کی کوئی کرن دکھائی نہیں دے رہی، اندھے کو روشنی دکھائی نہیں دی۔ اور کچھ جانور بھی ہیں جن کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، انہیں روشنی نظر ہی نہیں آتی، روشنی انہیں ہضم ہی نہیں ہوتی، روشنی ان کے مزاج کا نہ حصہ ہوتی ہے اور نہ ان کے ذہن و ضمیر کے اندر راہ کر پاتی۔ اس لیے سہیل وڑائچ کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ اس کالم میں اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ثابت ایوے کرنے کی کوشش نہیں کی ناظرین اکرام۔ پھٹے ہوئے تلووں والا جوتا پہن کے لاہور میں یہ آیا تھا یہ شخص، اور ایک کالج کے اندر پڑھانا شروع کر دیا، اس کو 900 روپے تنخواہ ہوا کر، پھر صحافت میں آ گیا، جوتے چڑھاتا رہا، لیکن یہاں تعلقات بننا شروع ہو، اور تعلقات کا آغاز ہوا لوگوں کی مہربانیوں سے، اور پھر حکمرانوں کی مہربانیوں کا وقت آ گیا۔ اس کا فارم ہاؤس، اس کے اثاثے، اس کے گھر کا رزق، وہ سارے کا سارا جاتی عمرہ کے ساتھ وہ بستا ہے، اللہ کے ساتھ وہ بستا نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے رزق حلال آتا ہے، رزق حرام نہیں آتا۔ تو ایسے شخص سے اور آپ کیا توقع کریں گے؟ نواز شریف، اس نے ثابت کرنا ہے کہ بہت عاقل، بہت ذہین، بہت فطین، بہت سنجیدہ، بہت سمجھ بوجھ رکھنے والا، حالانکہ وہ جاہل مطلق آدمی۔ اور اس آرٹیکل میں اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شیرنی چھا گئی ہے پورے پاکستان پہ، آئندہ وزیر اعظم سہیل وڑائچ یاد رکھنا، ان کی نسل کا کوئی شخص پاکستان کی مٹی پہ بستا آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ یہ آخری منظر ہے ان کا، اور وہ اتنا ذلت امیز ہے، قدرت کی عجیب ڈیزائنز ہے قدرت کے، اتنی ذلت جو ان کے مقدر میں آئی ہے۔ یہ پروٹوکول بغیر کہیں باہر نکلے تو لوگ تھوک تھوک کر تھوک کے پہاڑ میں انہیں دبا دیں، باپ ہو، ان کا داماد ہو، ان کا بھائی ہو،
اس کے خاندان کا کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا جس نے سیاست میں قدم رکھا ہے، اور یہ سب گھما پھرا کر کس طرف آتا ہے؟ پتہ اس کے کہ بیر کا الٹا اور سیدھا حصہ کون سا ہے اسے وہ بھی نہیں پتا، اور یہ درس دیتا ہے، درس نہیں ہے وہ، یعنی غلاظت پھیلا رہا ہے۔ انہوں نے تسلیم کر لی ہیں، یہ سارا نظام تسلیم کر لیا ہے۔ اب عمران خان ایک دفعہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، جا کے کہیں منہ چھپاؤ، یہ تو ویسے بھی چھپانے کے لائق ہے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے شانوں کے اوپر، اور یہ درس دیتا ہے کہ جی مفاہمت بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، مفاہمت کر لینی چاہیے۔ اسے پتہ ہی نہیں، اس سے بندہ پوچھے کہ مولا حسین کو بھی یہ سپیس میسر تھی کہ وہ مفاہمتی راہ اپنا لیتے، آج کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ ممکن نہیں تھا۔ تو روحانی دنیا کے اندر یہ روز ازل سے ان کی ناموری، ان کی شجاعت، ان کی عزت، ان کا تمثیل بننا لکھا ہوا تھا، اور یہ جس کی تعریف کر رہا ہے اس نے مفاہمت نہیں، ناک رگڑ کر، ڈام لگا کر، پریٹینڈ کر کے اپنی جان چھڑوائی 2 دفعہ۔ تو عمران خان کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، سیدھی بات ہے، اب فوج کے ساتھ مفاہمت کر لیں، اور مفاہمت تو آج ہفتہ ہے، آج بھی آ کر ملا ہے مفاہمتی وفد، انہیں بہت جلدی پڑ گئی۔ اب وہ ہنستا ہے جب اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ملنے کے لیے لوگ آئے ہیں، جی تشریف لے آئے، تو وہ بھی ان کے مزے لیتا ہے۔ عمران خان اسے رہا کرنے پہ یہ تلے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی مخالفت کر کے دنیاوی مال و متاع اکٹھا کرنے والے لوگوں نے بہت برا کیا ہے اپنی نسل اور اپنے خاندان کے ساتھ۔ ان کی نسلوں پہ لوگ تف اور لعنت بھیجا کریں گے، انہیں علم ہی نہیں کہ یہ روایتی سیاست نہیں، اور نہ ہی یہ غیر روایتی ہے، یہ سب کچھ کوالٹیٹیولی مختلف ہے۔ یہی سہیل وڑیچ کہا کرتا تھا انتخابات سے پہلے، جب بلہ چھین لیا گیا، جب کینڈیڈیٹس کو ان کے دروازے توڑ کر زد و کوب کیا گیا، ان کی ماں بہنوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، تو اس نے کہا جی کہاں جی کون ووٹ دے گا، ہے ہی کوئی نہیں، بس ختم، قصہ کہانی گئی۔ میں اس وقت بھی چلا کر کہہ رہا تھا کہ لکھ لو، یاد رکھو، ایسا خاموش انقلاب برچی کے ذریعے نہیں، پرچی کے ذریعے 8 فروری کو وقوع پذیر ہو۔ وہ ہوا، دیکھا میں نے اس سہیل وڑیچ کو کہ جو ریزلٹس آ رہے تھے، ہر طرف پی ٹی آئی جیت کے آنے میں، تو ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے پرسن کے 13 جہاز ڈوب گئے، لعنت اتر رہی تھی اس کی شکل پہ۔ وہ بھی خیر ہے، کوئی نہیں، ان کا پروردہ ہے، ان کی ہڈیوں میں پلا ہوا ہے، ان کے عطا کیے فارم ہاؤس میں رہتا ہے، ان کی دی ہوئی گاڑی میں پھرتا ہے، دکھ اور صدمہ اپنی جگہ، لیکن یہ تجزیہ تو پیش کرنا چاہیے تھا۔ آج تک اسے نصیب نہیں ہوا کہ یہ بتائے کہ 8 فروری کو کیا ہوا تھا۔ نہیں، بس مفاہمت ہونی چاہیے، بس جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا۔ یہ سہیل وڑیچ، تم جیسے لوگ ایسی کڑوی گولی نکل سکتے، کوئی باضمیر، باعزت اور باغیرت شخص اس طرح نہیں سمجھوتا کر سکتے کہ آپ اس کا سب کچھ لے اڑے اور پھر زور زبردستی اسے باندھ کر رکھے، اور وہ یہ اقرار کر لے کہ ہاں یہ مال آپ کا ہے، یہ متاع آپ کی ہے، یہ گھر آپ کا ہے۔ بہت گند پھیلایا ہے۔ ناظرین اکرام، ہوشیار رہیے، چند لوگ ہیں ان کا چہرہ سکرین پر آئے تو تھوکنے کو دل کرتا ہے، مجھے دوست کہتے ہیں، مجھے میرے سننے والے بتاتے ہیں، ان میں سے ایک چہرہ یہ بھی ہے، یہ قلم اٹھاتا ہے تو پہلے پتا ہوتا ہے اس نے کیا لکھنا ہے۔ غالب کا شعر ہے اس کی طرح کہ قاصد کے آتے آتے ہاتھ ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں، جو اس نے لکھنا ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا غلاظت کی ہوگی، جو اندر کی غلاظت، لیکن آج بہت بڑی غلاظت کی بدبو آ رہی ہے، اس کے نام کے اور اس کی شکل کے تصور سے بھی بدبو آ رہی ہے، اتنا چھوٹا پن، اتنا گھٹیا پن۔ تو ناظرین اکرام، یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گرد، میرا التماس ہے آپ سے، ہر وہ شخص جو عمران خان کے حق میں سوشل میڈیا پر اسے آفرین کہنے کا کوئی بھی ڈھنگ جانتا ہے، وہ آفرین ضرور کہے، کمنٹس کرے، اپنی رائے کا اظہار کرے، مت ڈرے۔ قوانین بنا رہے ہیں، یہ پیکا ایکٹ آ گیا، کیا کر لیں گے آپ؟ یہ قوانین سخت کر دے، قوانین سخت کرنے سے حالات نہیں سنورا کرتے، حالات سنورتے ہیں جب خرابی کو دور کیا جائے۔ خرابی یہ ہے کہ یہ ڈبہ فلم آپ کو بند کرنی ہوگی، عمران خان کو رہا کرنا ہوگا، اور چپ کر کے فوج کو سیاست سے لا تعلق ہونے کا اعلان کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی بچت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، ہم پاکستان بچانا چاہتے ہیں، بولو میری آواز میں آواز ملاؤ، آئیں پاکستان بچانے کی کوشش کریں، مت ڈریں کسی سے، ڈر اور خوف کا کانٹا نکال کے پھینک دیں۔ آپ کی خاموشی سے یہ فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ سارے کاغذی شعر ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے نیسر کا شعر بنا دیا ہے، کل کو 25 کروڑ عوام کو کہیں گے جی آپ بکری بن جاؤ، وہ بھی وقت آ سکتا ہے۔ اس لیے اٹھنا ہوگا، جاگنا ہوگا، بولنا ہوگا، اپنے حق کے لیے، سچ کے لیے، پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے، جو اپنی عیش و نشاط کی زندگی تج کر کے
اس ملک اور قوم کے لیے وہ بیٹھا ہوا جو کچھ اس کے ساتھ کرتے ہیں، جو تنگ کرتے ہیں جس طرح سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. پنکھا بند کر دیتے ہیں، آس پاس گندگی اور غلاظت پھیلا دیتے ہیں. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کے سیل کے آس پاس وہ عمل کیا جا رہا ہے، وہ گندگی پھیلائی جا رہی ہے جس میں مچھروں کی افزائش ہوتی ہے تاکہ اس کے آس پاس مچھر رہے، بجلی بند ہو، اسے کاٹتے رہے. بولے گا، ٹوٹے گا، کہے گا. میں بنی گالا شفٹ ہو جاتا ہوں، میں ہاتھ آسمان کی طرف کھڑا کر کے کہتا ہوں کہ نہیں کہے گا. اس پہ سانپ چھوڑ دے، اس پہ بچھو چھوڑ دے، ناظرین کرام نہیں کہے گا کہ میری جان چھوڑو. نہیں، وہ کہے گا مارو مارو اور مارو کرو. وہ اپنے وجود سے ورا ہو چکا ہے. اتنا بہادر، اتنا ضدی، اتنا نڈر، اتنا باوقار، اتنا مخلص لیڈر آپ کو ملا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ جاگیے، بولیے، آواز اٹھائیے. یہ آپ کا ملک ہے، یہ ڈوب رہا ہے، یہ ٹوٹ رہا ہے. معیشت برباد ہو چکی ہے، مہنگائی نے فاقوں پر مجبور کر دیا ہے لوگوں کو. ابھی بول نہیں رہے، چیخ نہیں مارے، ڈر رہے ہیں تھانوں سے. وہ وقت آنے والا ہے، کچھ بھی یہاں سلامت نہیں بچے گا. مسائل کے ماری اکثریت خوشحال اقلیت کو کھا جائے گی. کیا ہوگا؟ انارکی ہوگی. ملک جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرف جا رہا ہے ناظرین اکرام، اور اس میں آپ کی خاموشی کا بھی بہت بڑا حصہ. پہچانیے صحافت کے اندر مجسم غلاظتوں کو، بائیکاٹ کیجیے ان کا، بائیکاٹ کیجیے جنگ اور جیو کا. میں نے کر رکھا ہے، دیکھ لیتا ہوں. 2 سیکنڈ ڈیوٹی لگا رکھی. جس دن کوئی ایسی بات ہو وہ لے آتا ہے اخبار کے، دیکھیے جی اس پہ ذرا بات کیجیے یہ کیا ہے. آج پھر وہ لے کر آئے، پچھلا صفحہ بھرا ہوا ہے، اگلا صفحہ بھرا ہوا ہے. روزانہ 10 کروڑ کے اشتہارات صرف مل رہے ہیں جنگ کو، اور باقی تمام اخبارات، یہ صوبائی وزارتیں ایک دوسرے سے دور میں آگے نکل جانے کے خبط میں مبتلا ہے. وہ اپنی طرف سے کوئی دے رہا ہے، اوپر نواز شریف کی تصویر، ادھر وہ بی بی سرجری کی تصویر ہاری ہوئی. چیلنج آپ کے لیے اور میرے لیے، تمانچہ آپ کے اور میرے منہ پہ. تمانچہ کیوں سکھا جا رہا ہے؟ ایک طرف F-16 ہے ہمارے خلاف، ایک طرف توپیں گاڑی ہمارے خلاف، سنگینے ہیں ہمارے خلاف، جیل خانے ہیں ہمارے خلاف، ہتھکڑیاں ہیں ہمارے لیے. یہ سارے خوف کے مناظر میں ہمیں چپ کروا رکھا ہے، ہمیں باندھ رکھا ہے، ہمیں بے عمل بنا رکھا، اور پاکستان کی بنیادیں کھودتے چلے جا رہے، اس پہ زہر اور پانی بھرتے چلے جا رہے. اجازت دیجیے ناظرین اکرام، اب آپ سے ملتا ہوں اگلے ولاگ. اللہ حافظ.